وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پی ڈی ایم کا یہ مطالبہ رد کر دیا ہے کہ 31 جنوری کو وزیر اعظم صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ ایک دھواندار بیان کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ مطالبہ کسی منطق اور جمہوریت سے خالی ہے اور نہ ہی پی ڈی ایم کا یہ کوئی اخلاقی جواز بنتا ہے مطالبہ کرنے کا، لہٰذا ہم اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اگر پی ڈی ایم نے دوسرے معاملات کے اوپر بات کرنی ہے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، جس کے اندر انفلیشن ہے، خارجہ امور ہیں، اس کے اندر این ایف سی ایوارڈ ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر بیٹھ کر ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بیان وزیر اعظم کی طرف سے آیا کہ اگر بہت معاملات گڑبڑ ہوئے تو ہم سینٹ کے انتخابات، جس کے اوپر سب کی نظر ہے، ہم فروری میں بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ جو رولز ہیں وہ آپ کو پرمٹ کرتے ہیں کہ حالات کے پیش نظر آپ 1 ماہ پہلے جو ڈیٹ دی گئی ہے اس سے پہلے آپ انتخابات کروا سکتے ہیں، تو آپ کے پاس یہ لچک موجود ہے۔ یہاں پر 2 آبزرویشنز بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے جو بیان آیا اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا تضاد چھپا ہوا ہے۔ ایک ایسی اپوزیشن جو ان کی اپنی پارٹی کے ترجمانوں کے بیانات کے مطابق ملک دشمن ہے، جمہوریت دشمن ہے، وہ لٹیرے ہیں، انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور ان کی تو ہم شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ان کو آپ دوسرے معاملات کے اوپر ڈائیلاگ کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اگر کوئی لٹیرا ہے تو صرف لٹیرا استعفیٰ مانگنے کی حد تک تو نہیں ہوگا، تو وہ تو لٹیرا پھر انفلیشن کے حوالے سے بھی ہوگا، وہ تو لٹیرا معیشت کے حوالے سے بھی ہوگا، وہ تو لٹیرا خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی ہوگا۔ تو جب وزیر اعظم کے عہدے کے علاوہ معاملات آتے ہیں تو وہ لٹیرے نہیں رہ جاتے، وہ جمہوری دوست بن جاتے ہیں جن سے بات چیت کی گنجائش ہے، اور جب وزیر اعظم کے استعفے کا معاملہ آتا ہے تو وہ لٹیرے بن جاتے ہیں، لہٰذا ان کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حکومت وقت کے نمائندگان کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اپوزیشن کو وہ سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر کس پلڑے میں رکھتے ہیں اور کس ترازو کے اندر تولتے ہیں۔ اگر ترازو یہی ہے کہ ان لوگوں کی شکل ہم نے نہیں دیکھنی، ان سے بات نہیں کرنی، ملک کو تباہی کے دہانے پر انہوں نے لا کے کھڑا کیا جو کہ آفیشیل بیانیہ ہے، تو پھر کسی بھی معاملے کے اوپر ان سے بات آپ نہ کریں اور ملک کو ویسے ہی چلاتے رہیں جو آپ جس طریقے سے چلا رہے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ اگر اپوزیشن استعفے دے بھی دیتی ہے، جو بلاول بھٹو زرداری کے مطابق ایک ایٹم بم والا اس کا امپیکٹ ہوگا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نظام جو ہے 45% نمائندگان کے استعفوں کے ساتھ بھی چلتا رہے گا، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہوگی دنیا بھر میں اس کا ڈنکا بھی بجتا رہے گا۔ یا تو پھر آپ یہ مفروضہ بنا لیں کہ اپوزیشن کی کوئی اسٹرینتھ یا کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ آپ کو اثر انداز نہیں ہو سکتی آپ پر، اور آپ کے اوپر وہ کسی قسم کا امپیکٹ نہیں کر سکتی اور صرف واویلا میں جاتی ہے، تو پھر آپ ان کو مکمل طور پر ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان سے بات چیت اور انگیجمنٹ کی بات نہیں کریں، لیکن وہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ جو انتخابات جلدی کرانے کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہو رہی ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ بڑا زبردست ٹیکٹک ہے اور بڑی زبردست اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے۔ اگر حالات ویسے ہی نارمل ہوں جیسے کہ ترجمان تمام بتاتے ہیں، اگر وزیر اعظم ویسے ہی مطمئن ہوں جیسے کہ ان کی تصاویر سے نظر آتا ہے، ان کے ٹویٹ سے نظر آتا ہے، اگر حکومت ویسی ہی چل رہی ہو جیسے سرکاری بیانات کے ذریعے بتلائی جا رہی ہے کہ چل رہی ہے، تو پھر تو کسی بھی شیڈیول کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بحران ہی نہیں ہے تو پھر داؤ پیچ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر حل تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو اپوزیشن اتنی نکمی ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے کسی بھی معاملے کے اوپر، ایک پیج پر بھی سب کھڑے ہیں، ملک صحیح طریقے سے چل رہا ہے، معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے، اپوزیشن نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ اگر یہ سب کچھ ویسا ہی ہے تو پھر انتخابات کے شیڈیول کے اندر رد و بدل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حالات ویسے نہیں ہیں جیسے کہ بتائے جا رہے ہیں۔ ہر حکومت کسی بھی بحران سے نپٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ چہرے کے اوپر اپنی تمانیت طاری کیے رکھتی ہے، اور یہ بھی حکومت اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ اپوزیشن کی طرف سے اگر استعفے آئے تو نظام ویسے ہی چلتا رہے گا اور اس کی لیجٹمیسی کمپرومائز نہیں ہوگی، اس کے مستقبل کے بارے میں سوال نہیں اٹھیں گے، حماقت کی آخری حد ہوگی۔ یہ سمجھنا کہ اپوزیشن استعفے دے کر پھر نچلی بیٹھی رہے گی اور ہر طرف ہنگامے سیاسی طور پر نہیں ہوں گے، یہ بھی حماقت کی بات ہے۔ یہ سوچنا کہ اس نظام میں سے ہم پاکستان کی وہ جماعتیں جنہوں نے کلی طور پر، اجتماعی طور پر پی ٹی آئی سے کہیں زیادہ ووٹ لیے ہیں، ان کو ہم نکال کر نظام کو جمہوری کہہ سکتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی حماقت کی بات ہے۔ تو حکومت کی طرف سے بیانیہ جو ہے وہ تضادات کا شکار بھی ہے، اور اس کے اندر آپ کو جو اضطراب کی کیفیت نظر آتی ہے
وہ طمانینت کی تہ کے نیچے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پی ڈی ایم کے سامنے بھی بڑے چیلنجز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کے سامنے چیلنجز نہیں ہیں. پی ڈی ایم کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ تو اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانا ہے، اور اپنے لیے جنہوں نے ڈیڈ لائن سیٹ کی ہے اس کے اندر انہیں استعفوں کے معاملے کو طے کرنا ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ ڈبیٹ ہو چکی ہے، بہت زیادہ میٹنگز ہو چکی ہیں، اور اگر اس کے اوپر پی ڈی ایم کے اندر سے آوازیں مختلف آئیں تو ان کے مخالفین کو یہ موقع مل جائے گا یہ کہنے کا کہ ان کے اندر اتحاد نہیں ہے، انہوں نے متحد ہو کر ہمیں کیا تھریٹ کرنا. دوسری بات، جو لانگ مارچ ہے اس کے متعلق پی ڈی ایم کو زیادہ کلیئرٹی بھی لانی ہوگی آنے والے دنوں میں. اس کے اوپر میں مزید ریفلیکٹ کروں گا، کچھ معلومات میرے پاس آ رہی ہیں، کچھ موجود ہیں. اس کے لاجسٹکس کیا ہوں گے، یعنی آوت جاوت اس کی کس طریقے سے ہوگی، اس کی تنظیمی طور پہ جو کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں وہ کتنی مؤثر ہوں گی، جو انتظامی طور پر داؤ پیچ مقامی طور پر کھیلے جائیں گے جس کے اندر لیڈران کے خلاف مقدمات ہیں، ورکرز کو اٹھا لے جانا ہے، جیلوں کے اندر رکھنا ہے، اور کسی طور پر سڑکوں کے اوپر سے گاڑیوں اور ٹرکوں میں لوگوں کو اسلام آباد کی طرف آنے سے روکنا شامل ہے. یہ کے پی کے کے اندر بھی ہوگا، یہ پنجاب کے اندر بھی ہوگا. ٹرینیں بند کرنے کی تجاویز بھی زیر غور ہیں. تو اگر نقل و حرکت ہوتی ہے تو حکومت کی طرف سے جو داؤ پیچ اپنائے جائیں گے مکمل طور پر ایک سیج کا عالم ہوگا، اور کرونا کو استعمال کر کے ایک لاک ڈاؤن نیشن وائڈ کر دیا جائے گا. تو اس لاک ڈاؤن سے آپ کیسے نپٹیں گے اور گیدرنگ کیسے کریں گے، یہ لاجسٹیکل ایشوز ہیں جو بڑے اہم ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید تفصیل پہ اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن کلیئرٹی لانی بڑی ضروری ہے. دوبارہ میں دہراتا چلوں کہ کلاک جو ہے وہ ٹک کر رہا ہے، یعنی گھڑی جو ہے وہ چل پڑی ہے مارچ کے حوالے سے. تو پی ڈی ایم کی میٹنگز کے اندر، پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی کے اندر آپ کو زیادہ کلیئرٹی نظر آنی چاہیے جو آنے والے دور میں توقع کی جا رہی ہے. اگر یہ کلیئرٹی نہیں ہوتی اور پی ڈی ایم کے اندر سے آوازیں استعفوں کے حوالے سے، مارچ کے اہداف کے حوالے سے، اسلام آباد میں آنے کے حوالے سے، اور تیسری بات مقتدر حلقوں سے اس دوران جو بات چیت ہونی ہے اس کی سمت کے حوالے سے اگر ابہام پایا جاتا ہے تو پھر پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی نرم بھی ہوگی اور حکومت کے لیے اتنا بڑا درد سر شاید نہ بن پائے. لیکن اب چونکہ انہوں نے اپنے لیے اہداف سیٹ کر دیے ہیں، اس سے وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتے، تو اس کے اوپر لائے عمل کے حوالے سے مزید کلیئرٹی آئے گی. اور اگر نہ آئی تو حکومت خوش ہوگی، اگر آئے گی تو حکومت پریشان ہوگی. پھر حکومت کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ لائے عمل کیا اپناتے ہیں اس اسٹریٹجی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ حکومت اس اضطراب کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے جو پی ٹی ایم کی طرف سے آپ کو احتجاج کی جو علامات ہیں اس حوالے سے نظر آ رہا ہے. اور دو علامات بڑی واضح ہیں، ایک تو استعفیٰ دینے کی علامت ہے، اور دوسرا اسلام آباد کی طرف آنے کی تیاری کی علامت ہے. حکومت نیگوشیشنز جس پوزیشن پہ اب وہ معاملات کو لے گی وہاں سے خود نہیں کر سکتی. آپ اندازہ کریں اگر حالات خراب ہوئے اور حکومت وقت کو کہا گیا کہ اس کو نپٹانے کے لیے آپ کو کم از کم ایک کاوش کرنی چاہیے، کوئی کمیٹی بنانی چاہیے، تو حکومت کس کی کمیٹی بنائے گی؟ حکومت کس کو اپوزیشن کے پاس بھیجے گی اور کس کو کس منہ کے ساتھ اپوزیشن کے پاس بھیجے گی؟ تو حکومت نے اتنا ایکسٹریم سٹینس لے کر خود سے وہ دروازے بند کر دیے ہیں جس سے کچھ نہ کچھ جو حدت ہے اس کے نکالنے کا بندوبست کیا جا سکتا تھا. تو اس وقت آپ کو مکمل طور پر ایک سیاسی جنگ کا عالم نظر آتا ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گھاس نہیں ڈالتے اور نہ ہی آپ ہمارے لیے خطرہ ہیں، اگرچہ ہم نے سینٹ کے انتخابات کا شیڈیول بھی تبدیل کرنا ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اتار کر دم لینا ہے، ہم نے استعفے دے دینے ہیں، اور استعفے دینے کے بعد نچلا نہیں بیٹھنا، سڑک کو شدید سردی کے اندر ہم نے گرم کرنا ہے اور آپ کو نکال باہر کرنا ہے. دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے، اور جس طریقے سے معاملات چلائے جا رہے ہیں یہ رابطہ باہمی طور پر اسٹیبلش ہو بھی نہیں سکتا. تو مقتدر حلقے، اسٹیبلشمنٹ، فوج آپ کو آنے والے دنوں میں مزید مرکزیت حاصل کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جو نیگوشیشنز کا عمل ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہونا، وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونا. تو یہ فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے کہ جب یہ موقع آئے گا کہ حکومت کی طرف سے بھیجے ہوئے ڈیلیگیشنز کو وہ رد کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رابطوں پر ان کو فیصلہ کرنا ہوگا تو ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. فی الحال سیاسی ماحول آپ کو گرم نظر آ رہا ہے، دونوں جماعتیں اپنی اپنی سٹینڈز کے اوپر کھڑی ہیں، اور دونوں کا خیال یہ ہے کہ آخر میں جیت ان کی ہوگی.